انسان کی تخلیق کے بعد اس کی سب سے بڑی تلاش ہے اس کی خود کی تلاش۔ حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک سوال جو ہمیشہ وہ اپنے آپ سے کرتا ہے کہ یہاں پہ آنے کا آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر اس سوال کا جواب نہ ملے تو یا تو پھر وہ اس دکھ کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتا ہے یا پھر نکل پڑتا ہے اس سوال کے جواب کی تلاش میں، دنیا کی پرواہ کیے بغیر ایک ایسے رستے پر جس کی منزل کا شاید اس کو خود بھی پتہ نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں SAR ریئیکشنز۔ آج کی ہماری کہانی بھی ایک ایسے ہی انسان کے بارے میں ہے جس کو جب اس دنیا میں اپنے ہونے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تو وہ نکل پڑا اس دنیا کے ویرانے میں۔ روزی گیبریل ایک کینیڈین ویلاگر خود کی تلاش میں پاکستان آئی تھی اور ہمیں اپنی تلاش کا سوال دے کے چلی گئی۔ قائد نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور روزی سمجھا بھی گئی کہ جو اسلام کی خوشبو اس مٹی میں موجود ہے شاید وہ دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں۔ وہ محبت کا درس جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جس سے عرب کے جاہل اور ظالم بھی اپنی زندگی بدلنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی وجہ سے آج کا غیر مسلم بھی اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب میں ان کو نمبر 1 پوزیشن دینے پر مجبور ہے۔ اور اسی محبت کے بہت تھوڑے سے حصے نے اس کینیڈین خاتون کو بالکل بدل کے رکھ دیا، اور اسی خاتون کی دل کو ہلا دینے والی کہانی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 2019 سے، جب انہوں نے اپنا سفر پاکستان میں شروع کیا۔ وہ یہاں پر سیر اور ایڈونچر کی نیت سے آئی تھیں اور دیکھنے آئی تھیں دی بیوٹی آف پاکستان، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہی بیوٹی ان کو کتنا بدلنے والی ہے۔ گلگت سے لے کر گوادر تک راستے میں کئی دریا آئے، کئی پہاڑ آئے، کئی صحرا آئے، لیکن یہ بہادر خاتون ان صحراؤں کو، دریاؤں کو اور پہاڑوں کو بڑی جرت کے ساتھ عبور کرتی گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کی شاید منزل بہت قریب ہے۔ روزی پاکستان آنے سے پہلے زندگی سے انتہائی مایوس ہو چکی تھی، روئے جا رہی تھی، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیسے کرے، اور زندگی میں کوئی ایسا کام کیسے کرے کہ جس سے اس کی زندگی میں اطمینان آ جائے۔ آخر کار اس نے ایک ایسے ملک میں جانے کا سوچا جہاں پر جانے سے اس کے اپنے رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، دوستوں نے سختی سے منع کیا کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں پہ دہشت گردی ہے، وہاں پہ اکیلی عورت کو درندوں کی طرح نوچ لیں گے، وہاں مت جاؤ۔ یہ لوگ کتنا روزی کو روک رہے تھے، روزی کے ارادے اتنے ہی بلند اور پکے ہو رہے تھے۔ زندگی میں یہ وہ ایڈونچر تو کر کے ہی چھوڑے گی، آخر کیا ہے اس سرزمین میں کہ لوگ مجھے اتنا روک رہے ہیں، اور جس کا جواب شاید آج بھی ہمارے پاس موجود نہیں۔ لیکن کہیں کہیں اس کو ڈر بھی تھا کہ نہ جانے پاکستان میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس ڈر کے ساتھ اس جرت کو لے کر وہ پاکستان لینڈ کر گئی، اور پاکستان میں اس نے اس سفر کا آغاز کیا جو اس کی زندگی کو بالکل بدلنے والا تھا۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا، یہ ڈر، خوف، یہ بے پناہ اضطراب کہیں ہوا میں گم ہوتا گیا۔ جن لوگوں کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ اس کو درندوں کی طرح نوچ لیں گے، ہر مشکل گھڑی میں اس کے کام آئے، حتیٰ کہ ضرورت پڑی تو اپنے گھر میں اس کو جگہ دی، عزت
اور احترام کے ساتھ. جتنا اس کے اپنوں نے یہاں پر آنے سے ڈرایا تھا، اس کے اپنوں سے بھی کہیں زیادہ ان لوگوں نے اس کو پیار دیا. اور اس سفر کے دوران اس کو بے پناہ محبت ملی اور اس کو ایسا لگنے لگ گیا کہ یہ پورا پاکستان اس کا گھر ہے اور یہ لوگ اس کے خاندان کا حصہ ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں جو رائے، جو تشخص اس کے ذہن میں تھا، وہ اس سفر کے دوران یکسر بدل چکا تھا اور اب اسے شاید مسلمان اپنوں سے بھی زیادہ اچھے لگنے لگے. اور یہی وجہ تھی کہ اس محبت اور بے پناہ احترام سے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ اس کا دل موم کی طرح پگھل گیا اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد روزی کی یہ لازوال داستان ایک سوال چھوڑ کے ضرور جا رہی ہے کہ وہ خوشبو، وہ اسلام کی خوشبو جو ہماری طاقت ہے، وہ شاید روزی کو تو پتہ چل گیا لیکن ہمیں شاید آج بھی اس کا علم نہیں. اس سوال کے ساتھ ایسے اور کو اجازت دیجئے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا. اللہ بلیس یو آل. اللہ حافظ.